السلام علیکم خواتین و حضرات، حسب حال کے ایک خصوصی بلکہ بہت ہی خصوصی شو میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور آپ کی بے پناہ محبتوں کے باعث ہم حسب حال کے 300 شو کامیابی کے ساتھ مکمل کر رہے ہیں، اور اس موقع پر ہماری اس سے بڑھ کر خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس شو میں ہمارے ساتھ آج شامل ہیں محسن پاکستان محترم جناب ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب۔ اس سے قابل بندہ ہمیں اور کو مل ہی نہیں سکتا۔ پہلے ہی پاکستان کا نام روشن تھا لیکن اس کی وجہ سے اور زیادہ ہو گیا۔ ڈاکٹر قدیر صاحب جو ہے وہ ہمارے ملک کا سرمایہ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، سچی بات تو یہ ہے کہ ہر طرف اتنی مایوسی ہے، اتنی مصیبتیں ہیں وطن عزیز پہ، کہ سچ یہی ہے کہ ہم تو آپ سے کوئی امید کا پیغام لینے آئے ہیں، وصول کرنے آئے ہیں آپ سے۔ کہ دیکھیے، ہر وقت میں ہر دور میں بہت مشکل واقعات گزرے ہیں اور قوم کے اوپر بہت برے وقت گزرے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ وہ وقت گزار دیا، اور اس کے بعد یہ احساس ہوا کہ یہ وقت جو تھا اتنا چھوٹا سا تھا، اتنے تھوڑے وقفے کے لیے تھا کہ جیسے پتہ ہی نہیں لگا۔ اگر آپ اپنے یہاں ملک کی تاریخ دیکھیں تو آپ دیکھیے جب پارٹیشن ہوئی تھی اور کس قدر قتل و غارت گری ہوئی تھی، لاکھوں لوگ قتل ہوئے سب، تو وہ جو تباہی تھی ایسا لگتا تھا کہ یہ تباہی جو ہے کبھی ختم ہی نہیں ہوگی، اور یہ دکھ درد جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بہت چلاک آدمی ہے، یہ صرف امیدی کی بات کرتا ہے، عیدی کی بات نہیں کرتا۔ پچھلی دفعہ نہیں دی تھی؟ پچھلی دفعہ ڈاکٹر صاحب اس نے مجھے 100 روپیہ دیا تھا جی، اور مجھے کہتا تھا کہ 75 روپیہ واپس کر دینا، بس 25 بہت ہوتے ہیں۔ وہ تو یہ کہ جیسا مال ویسی قیمت۔ جی طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے؟ اب ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا تو میں چپ کر جاتا ہوں، ورنہ میں تم ٹھیک ہے نا، اب انٹرپشن نہیں، ٹھیک ہے؟ اب ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا۔ اس وقت تو ایک جذبہ تھا نا، ایک نئی وہ پاکستان بن رہا تھا، پاکستان بن رہا تھا، اور آج خدا نخواستہ عجیب و غریب خاکم بدن اس طرح کی خوفناک باتیں ہو رہی ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ آپ پاکستان توڑ رہے ہیں، توڑنا ہے پہلے بنا یار، رہے اب بھی جذبہ ہے، صرف بجلی نہیں ہے، جذبہ تو ہے اب بھی۔ تو سب بجلی نہ ہونے کی وجہ بھی جذبے کی کمی ہے شاید۔ سبھی روشنی نہ ہو تو آدمی کے جذبات ویسے ہی ڈپریشن میں آ جاتے ہیں۔ آپ گھر میں اندھیرا کر دیں تو آپ بہت ڈپریس فیل کریں گے۔ گھر میں خوب روشنی ہو، ٹی وی لگا ہو، حسب حال آ رہا ہو، حسب حال آ رہا ہو، ناجیہ بیوی کے قیقے لگ رہے ہوں پیچھے، تو پھر آدمی خود بخود ہی ہنسنے لگتا ہے۔ میری بیوی بہت کم ٹی وی پروگرام دیکھتی ہیں، لیکن جب آپ کو پروگرام آتا ہے نا تو وہ آ کے بیٹھ جاتی ہیں اور ان کے قیقے سنتی ہیں۔ اصل میں وہ بھابھی ڈاکٹر صاحب جی یہ پوچھتی ہیں، یہ جو کہکے لگاتی ہے اس کا سائنس میں کوئی علاج نہیں ہے۔ کیا آپ کو کیا چیز اچھی لگتی ہے عزیزی کی باتوں میں؟ آپ کو کیا اچھا لگتا ہے؟ اچھا، ہر سائنسداں کی یا جو بھی ہو فلاسفر ہو، یہ وہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ کبھی نہ کبھی دن میں کوئی ایسا وقت ہو کہ وہ بچہ بن جائے یا ہنسی خوشی کی باتیں کرے، سنے۔ صحیح۔ تو وہی ہمارا بھی حال ہے کہ جب کوئی ہنسی کا پروگرام آتا ہے، ہنسی مذاق کا، اور آج کل تو بہت ہی کم آتے ہیں، سوائے آپ کے آج کل جو سیاسی ڈسکشن ہو رہے ہیں اس میں سوائے لڑائی جھگڑے کے، اور خاص طور سے ہاں ڈپریشن، اچھا، اور ایک دوسرے پہ وہ چڑھائی، اچھا، مسلسل 3 4 بولتے ہیں اور لڑتے ہیں، آواز بندی نہیں کرتے۔ کچھ خواتین جو ہیں وہ تو اس میں ماہر ہیں ماشاء اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، یہی انتشار ویسے قوم میں بھی آج کل نظر نہیں آ رہا آپ کو، جو آپ کو ٹی وی ٹاک شوز میں نظر آتا ہے، قوم میں بھی نظر آ رہا ہے آپ کو؟ قوم میں بھی وہی ہے۔ دیکھیں نا، جب اگر آپ تاریخ دیکھیں، مثلا یہ کہ سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تو جب انگلینڈ میں تباہی پھیلی، ہٹلر نے تباہی پھیلائی، پورا یورپ فتح کر ڈالا، اور لیکن پوری قوم یکجا ہو گئی، اور جب تک ہٹلر کو ہرا نہیں دیا، یقین نہیں تھی، اس وقت تک انہوں نے سانس نہیں لی۔ اس وقت ایک آواز جو تھی وہ اختلاف کی نہیں آتی تھی۔ یہی ماؤ زے تونگ کا ہوا، جب ماؤ زے تونگ نے مہم چلائی چائنا کو آزاد کرنے کی تو ایک لفظ بھی ان کے خلاف نہیں تھا۔ وہ جو امریکن ایجنٹ تھے وہ بھاگ گئے، اور تب پوری قوم ایک ہو گئی، اور جس طریقے سے انہوں نے محنت کی اور چائنا کو ترقی دی وہ قابل دید ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں خیال سے 20-25 سال پہلے جب میں چائنا گیا پہلی مرتبہ پیکنگ، تو وہاں پر یقین کیجئے کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے میں اسلام آباد سے گجرانوالے آ گیا۔
مطلب اتنا فرق تھا، یعنی ہمیں ایسا لگتا تھا کہ ہم بہت بڑے بڑے رچ ملک سے ایک بہت ہی غریب بیکورڈ ملک میں آ گئے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے مثال دی ہے قطع کلامی معاف، یعنی آپ کو بھی پتہ ہے کہ گجرانوالہ بہت گندا ہے؟ بیکورڈ تھا تھوڑا. لیکن ڈاکٹر صاحب قوموں کی جب بات کرتے ہیں تو اصل جو نا امیدی ہوتی ہے وہ قیادت کی وجہ سے نظر آتی ہے ہمیشہ ہمیشہ. تو ڈاکٹر صاحب آپ کو کوئی امید کی کرن اس حوالے سے نظر آ رہی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی قیادت ایسی نصیب کر دے گا؟ دیکھیے جس وقت فرعون حکومت کر رہا تھا نا، تو اس وقت بھی بنی اسرائیل کو یہ قطعی امید نہیں تھی کہ وہ فرعون کبھی غائب ہوگا، وہ نکل جائے گا اور ہماری بہتری آئے گی. لیکن اگر آپ کبھی ایجپٹ جائیں اور جو میوزیم ہے ایجپشین میوزیم، اگر آپ وہ دیکھیں تو آپ کو تعجب ہوگا کہ 5000 سال پہلے جو انہوں نے ترقی کی تھی، اگر وہ ترقی قائم رکھتے تو آج سے 3000 سال پہلے وہ آدمی کو چاند پہ بھیج سکتے تھے. بالکل. لیکن ایک موسیٰ نے ان کا تھیا پانچا کر دیا. ڈاکٹر صاحب جو آپ نے جو کارنامہ انجام دیا جس سے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف ہم بلکہ ہماری آئندہ نسلیں بھی محفوظ ہو گئیں، اس کارنامے کی انجام دہی کے دوران جو مختلف حکمرانوں کے آپ نے رویے دیکھے، اس کو اگر آپ کیٹیگرائز کریں اس کو تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ سب سے زیادہ تعاون کس نے کیا اور آپ کو سب سے زیادہ مایوس کس نے کیا؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، شروع ہوا تو بھٹو صاحب بہت پیٹریٹک تھے، بہت ہی پیٹریٹک. انہوں نے جب میں نے ان کو خط لکھا کہ جی اب یہ ملک تباہ ہو جائے گا اگر ہم نے کوئی ایکشن نہ لیا، انہوں نے مجھے فوری بلایا اور مجھ سے کہا کہ واپس نہ جائیں پلیز. میں نے سب چھوڑ دیا، میری وہاں نوکری سب کچھ، میری بیگم کے والدین وہاں تھے، میری بہت اعلیٰ درجے کی نوکری تھی، سب چھوڑ چھاڑ کے ہم آ گئے. آپ بھٹو دور اور ضیاء اللہ کو آپس میں کیسے اپنے جو کارنامہ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس کے حوالے سے ان دونوں ادوار کو آپ کیسے موازنہ کرتے ہیں؟ کریڈٹ بھٹو صاحب کو بہت بڑی جاتی ہے کہ انہوں نے یہ پروگرام شروع کیا. کسی پروگرام کو شروع کرنے کی جو ہمت ہوتی ہے نا، انیشیٹو لینا ہوتا ہے، وہ بہت بڑی بات ہے. اس کا سٹارٹ لینا بڑا مشکل تھا یار، ذرا سوچو تو صحیح کیا کر رہے ہو. ہاں بالکل. اور کتنا پیسہ لگے گا اور امید ہے کہ نہیں ہے. اور دیکھیے میں تو ایک ان نون آدمی تھا، ینگ سائنٹسٹ تھا باہر، میں کوئی پروفیسر سلام کی طرح یا دوسرے لوگوں کی طرح مشہور نہیں تھا. میں نے تو ایک پروپوزل دیا کہ دیکھیے میں اس قابل ہوں کہ اس ملک کو ایٹمی پاور بنا سکتا ہوں. یعنی اس وقت جب بھٹو صاحب نے یہ آپ کو بلایا تھا تو اس وقت آپ بالکل ینگ تھے. ارے صاحب آپ میری ذرا تصویر دیکھیے گا نا، آپ کو دکھاؤں؟ عزیزی لگتے ہوں گے پھر اس وقت تو آپ. یہ ذرا دیکھیے نا، تو غلام شاہ صاحب کے ساتھ ہے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. واہ 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 واہ. اور یہ بھی اس کے 14 سال بعد کی ہے جب میں آیا تھا. اس کے بعد جنرل ضیاء ہے نا، انہوں نے پورا سپورٹ کیا، کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی. انہوں نے امریکن پریشر لیا، امریکنوں کو ایک لفظ نہیں کہنے دیا پروگرام کے بارے میں. اور آپ اگر یہ پوچھیں کہ اس وقت سے لے کے بھٹو صاحب سے لے کے تو آخر وقت تک سب سے کون حکمراں ایسا تھا جس کی میں عزت کرتا ہوں، جی جی میں آپ سے بلا ہیل و حجت کہوں گا کہ غلام شاہ صاحب. غلام شاہ صاحب سے بڑھ کے میں نے کسی کو محب وطن اور آنےسٹ آدمی نہیں دیکھا. ناظرین یہاں ہمیں لینی ہے ایک چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا.